اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم۔ سورہ زخرف آیت 64۔ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ہوا ربی، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ۔ اللہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب اللہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کوئی غیر اللہ رب، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے تو اللہ رب العالمین نہیں ہوتا، کچھ ایسے کہ وہ دوسرا رب ہے، وہ رب بن جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تو یہ ابتدائی ترین مسلمات میں سے ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس آیے کریمہ میں فرمایا اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ فا کو فائے تفریعی کہتے ہیں، تفریع کے لیے ہم اردو میں پس کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں۔ اللہ ہمارا تمہارا رب ہے، پھر اگر رب ہے تو اسی کی بندگی کرو۔ بندگی عبادت رب کی ہوتی ہے، صرف غیر رب کی عبادت ہوتی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں لفظ خلق، خالق ارشاد فرمایا، اور رب۔ خالق، کسی کو خالق یا کسی کو رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے وہ عبادت ہے۔ کسی کو خالق سمجھ کر یا کسی کو رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرے وہ عبادت ہے۔ اگر آپ کسی کو رب نہیں سمجھتے، خالق بھی نہیں سمجھتے، وہ تعظیم کرتے ہیں والد سمجھ کر، والدہ سمجھ کر، وہ عبادت نہیں ہے۔ یا آپ کسی اور کی تعظیم کرتے ہیں، استاد کی وغیرہ کی تعظیم کرتے ہیں، نہ وہ رب ہے نہ خالق ہے، وہ ہماری روایات اور ہماری کلچر اور ثقافت میں یہ قابل تعظیم ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کو عبادت نہیں کہتے، ہر تعظیم کو عبادت نہیں کہتے۔ کسی کو رب اور خالق سمجھ کر تعظیم کرے وہ عبادت۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ ہر تعظیم کو عبادت اور شرک کہہ کر سب کو مشرک بناتے ہیں، کافر بناتے ہیں، وہ ان لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم نے بعض اجتماعات میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو پھر یہ نہایت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک۔ یہاں تک کہ یہ خوارج جو ہے، خارجی، مولا علی کو معاذ اللہ کافر کہتے تھے، خارجی علی کو کافر کہتے تھے، جواب میں علی نے ان کو کافر نہیں کہا، یہ خارجی کہا، دین سے خارج ہو گیا ہے، کافر نہیں کہا۔ قتل بھی کیا اور فرمایا میرے بعد ان خوارج کو قتل نہ کرو، تم کو پتہ نہیں چلتا قتل کا سزاوار کون ہے، میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرو۔ لہٰذا کسی کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، یہ کہے تو بھی کافر ہے، یہ نہ کہے تو بھی کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار کسی کو کافر کہنا نہ کہیں۔
کہ وہ خطرہ ہے، کافر کہنے والے کے لیے خطرہ ہے۔ یہ آپ کو یا لوگوں کو اسی پر غصہ ہے اور غصے میں آ کر کے کافر کہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ غصے میں آ کر کے اپنے سینے میں چھری مارتا ہے۔ یار غصہ اس پر آیا ہے، چھری اپنے سینے میں مارتے ہو، غصہ اس کے اوپر آیا ہے، خود اپنے آپ کو کافر بناتے ہو۔ کافر نہیں کہنا ہے کسی کو، کسی کلمہ گو کو، کسی کعبہ اور قبلہ کی طرف رخ کرنے والے کو کافر نہیں کہنا۔ عبادت اس کی ہوتی ہے جو رب ہے اور خالق ہے۔ کسی کو خالق اور رب سمجھ کر کے اس کی تعظیم کی جائے وہ عبادت ہے، باقی چیز عبادت نہیں ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ ویل تباہی ہے۔ احزاب مختلف گروہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہا، کچھ لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، کچھ لوگوں نے ان کو تین کا تیسرا کہا، کچھ لوگوں نے ان کو ناجائز اولاد کہا اور ان کو سولی چڑھا دیا اپنے زعم میں، اور حقیقت میں بر رفعہ اللہ، اللہ نے آسمان میں اٹھایا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کے درمیان جو مختلف گروہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے، تو ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کر، بہتان لگا کر کے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یہ جو اختلاف کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے انتظار میں ہیں۔ قیامت آئے بغتتاً، اچانک، جی بغتہ کہتے ہیں ایک بارگی، اچانک۔ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آ جائے۔ کیا یہ قیامت کے اور عذاب کے منتظر ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ الاخلاء احباب، دوست۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا۔ دنیا میں بہت بڑی دوستی تھی آپس میں، لیکن قیامت کے دن وہ دوستی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نفسا نفسی، ہر شخص اپنے اس کے پیچھے ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہاں دنیا میں آپس ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرتے تھے، اس کے مفاد کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، اپنے دوست کے احباب کے سب کے لیے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے، روز مشاہدے میں آتا ہے کہ بعض غریب لوگ کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ کرسی پہ جائے گا وہ، حکومت کرے گا وہ، اور اس کو ووٹ دینے کے سلسلے میں یہ لوگوں سے لڑ بھڑ کر کے، جھگڑ کے، مومنین کی اہانت کر کے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے، اس کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ یہاں قیامت کے دن کیا فائدہ ملے گا اس آدمی سے؟ الا المتقین، سوائے اہل تقوی کے۔ اہل تقوی کے علاوہ باقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے ہیں، تو قیامت کے دن
کہیں گے آہ آہ ہم نے کس کی حمایت کی، کس کے ساتھ دوستی بنائی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ بنا دیتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وَإِنَّ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس دوست نے، اس رفیق نے، اس ساتھی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے اہل تقوی کے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ یہ وہ تقوی والے وہاں اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ کسی کی ہمدردی کریں، کسی کے کام آئے، کسی کے بارے میں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، جو دوسروں پر نیکی کرتے ہیں دنیا میں، غریب پروری کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اسی طبیعت اور مزاج کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں کیا مزاج طبیعت تھی اس کی؟ غریب پروری، وہ اس کو بیچارہ سمجھتا ہے، اس کے اوپر رحم آتا ہے، اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے دنیا میں۔ عیناً وہی بات قیامت کے دن، اس بیچارے کے پاس اعمال کم ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، یہ بیچارہ بہت پریشان ہے، دوڑ کے جائے گا، اس کی فریاد رسی کرے گا۔ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، جی اس کو ذہن میں رکھو۔ غریب پروری جو ہے نا، لوگوں کی فریاد کو پہنچنا معمولی بات نہیں ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اپنے بندوں کی خدمت کرنے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کو بہت درجہ دیتا ہے۔ الا المتقین، تقوی والے ایک دوسرے کی فریاد کو پہنچیں گے، تقوی والے دنیا میں بھی آپس میں دوست ہوں گے، آخرت میں بھی آپس میں دوست ہوں گے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن، حشر کے دن، نفسا نفسی کے عالم میں، قیامت کے دن کو یوم الفزع الاکبر، بہت بڑی پریشانی کا دن کہا ہے، بہت بڑی فزع اکبر۔ اس دن اہل تقوی ایک دوسرے کی ہمدردی میں، ایک دوسرے کی فریاد رسی میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا واللہ ما اراد بہذا غیرکم الا المتقین، سے مراد تم لوگ، یعنی اہل بیت، میں اہل بیت کے ماننے والے تم لوگ ہو۔ امام جعفر صادق سے روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الا المتقین سے مراد تم لوگ ہو، تم قیامت کے دن ایک دوسرے کی فریاد کو پہنچیں گے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ فزع اکبر، بڑی پریشانی میں نہیں ہوں گے، نفسا نفسی میں نہیں ہوں گے قیامت کے دن، جی یہ اس ہولناکی میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور مزید اہل تقوی کے لیے یوم الفزع الاکبر کے دن ان کے لیے آواز آئے گی، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ پرہیزگاروں سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہیں تم غمگین ہوگے۔ آواز آئی، سبحان اللہ، اتنی بڑی سعادت ہے۔ جی امام کے فرمان کے مطابق
واللہ ما اراد بہذا غیرکم، قسم کھا کے فرمایا مراد تم لوگ ہو، تم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہو۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کی فریاد کو پہنچیں گے اور ان کے لیے یہ آواز آئے گی، نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آنے والے خطرات کے لیے خوف ہوتا ہے، گزرے ہوئے نقصانات کے لیے غم ہوتا ہے۔ جی نہ آنے والا کوئی خوف ہوگا، نہ گزرے ہوئے حالات کے تحت کوئی غم ہوگا۔ قیامت کے دن آنے والا جو ہے یہ جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہوتا ہے، یا آئندہ جنت و نار ہے آئندہ۔ گزشتہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی ہے، آنے والے واقعات کے حوالے سے جنت جانا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور دنیاوی زندگی کے بارے میں کوئی فکر غمگین نہیں ہے، اس لیے کہ شکر کریں گے، اچھا ہوا، اچھا وقت گزارا تھا ہم نے، اچھا مسلک اختیار کیا تھا ہم نے۔ جی ائمہ اہل بیت کو ہم مانتے تھے دنیا میں، اور ان کی پیروی کرتے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ یہ ہوتا ہے اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کو ماننے کا مطلب ان کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ پیروی نہ کرے وہ ماننا نہیں اور کہتے اس کو، یہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے، آئندہ کے بارے میں بے فکر، گزشتہ کے بارے میں کوئی ندامت نہیں۔ بڑی بات ہے یہ، جی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ قیامت کے دن ملیں گے ان لوگوں کو، متقین کو، تقوی والوں کو، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ خوف نہیں ہے، غم نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ اب ان کے لیے ہے یہ جو للمتقین، سوائے متقین کے، اور متقین کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ آگے فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے۔ وکانوا مسلمین، ادخلوا، انہیں حکم ملے گا تم اور تمہارے ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون، حبرا الحبر خوشی کو کہتے ہیں، تحبرون خوشی کے ساتھ۔ ظاہر ہے جنت جانے کی جب خبر ملے گی تو اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، کچھ عرصے کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی بات ہے، ابدی زندگی کی بات ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی کی خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہارے ازواج۔ ازواج سے مراد ایک تو ان کی بیویاں ہو سکتی ہیں، اور ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے ہم فکروں کو، تم اور تمہارے ہم فکر۔ ازواج سے مراد جو ہے بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایمان عمل و صالح میں شریک ہوں، اور ہم فکر لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تم اور تمہاری بیویاں، تم یا تمہارے ہم فکر، سب داخل ہو جاؤ جنت میں خوشی کے ساتھ۔ پہلے آیت میں کہا ہے نا غم اور خوف نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ خوشی ہی خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب جنت پہنچ گئے،
یہ اچھا جی، جنت پہنچنے کے بعد وہاں کی زندگی کیا ہوگی، جنت میں کیسے وقت گزرے گا؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان کے سامنے سونے کے تھال، برتن، پلیٹ، صحاف پلیٹ، اور وہ اکواب، کوپ جس کو آپ لوگ کپ کہتے ہیں، اور تھال اور جام پھیرائے جائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کے نفس خواہش کرے اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کرے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بہت قابل توجہ آیت ہے۔ یطاف علیہم، طواف یعنی خدمت گزار، حور و غلمان خدمت گزار لوگ یطاف اور پھر رہے ہوں گے، جی آپ کے لیے کوئی چیز پیش کر رہے ہوں گے، اور جا رہے ہوں گے اور پیش کر رہے ہوں گے، اس کو یطاف ہو۔ بصحاف من ذہب، سونے کے پلیٹس لے کر، اور اکواب، پیالے لے کر، پلیٹس اور پیالے لے کر کے وہ پھرائے جائیں گے آپ کے سامنے۔ ایک نعمت کا ذکر ہے، آگے ایک نعمت کا ذکر ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس جنت میں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جس کے نفس خواہش کرے اور آنکھیں لذت حاصل کرے۔ ایک جامع تعریف ہے، جامع ترین تعریف ہے جنت کی نعمتوں کی۔ ما تشتہی، خواہش، نفس جس کے خواہش کرے وہ حاضر، آنکھیں جس سے لذت حاصل کریں وہ بھی حاضر۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک قابل توجہ بات ہے اس دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں آپ کے پاس گھر نہیں ہے، گھر ہو گیا، خوش ہو گئے، جی الحمدللہ گھر ہو گیا۔ آپ کے پاس روزگار نہیں تھا، روزگار ہو گیا، خوش ہو گئے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی کہ 8-10 لاکھ روپئے مل گئے، بہت خوش ہو گئے، سوتے آرام سے سو جاتے، یہ میرا مسائل حل ہو گئے۔ ضرورت تھی، پیسے نہیں تھے، بڑا پیسہ آ گیا، ضرورت کا پیسہ آ گیا۔ بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس پیسے وسائل نہیں تھے، وہ بھی آ گئے، خوش ہوتے ہیں نا، سب ہو گیا۔ اتنے پیسے آ گئے تو آپ کی ساری ضرورت پوری ہو گئی، پھر اس پر مزید پیسے آ گئے، مزید پیسے آ گئے، اور پیسے آ گئے، اور پیسے آ گئے، آپ دولت مند ہو گئے، پیسے زیادہ ہو گئے، دولت زیادہ آ گئی، نیند اڑ گئی، سکون چھن گیا، آرام ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ پیسے زیادہ آنے سے شاید آپ کے لیے قابل فہم نہ ہو، پیسہ زیادہ آنے سے سکون چھن جاتا ہے، مال و دولت ضرورت سے زیادہ، البتہ میں نے آج کہا ضرورت کا حد تک آتا ہے تو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ قدرتی ہے، طبیعی ہے، ضرورت ہے، وہ خدا بھی خوش ہے اس کے لیے، اس حد تک کمانے کو بھی عبادت قرار دیا ہے، کمائی کرو، ضرورت کے حد تک کرو۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو
سکون چھن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے، کیوں سکون چھن جاتا ہے؟ اور زیادہ خوش ہونا چاہیے، اور کیف کرنا چاہیے، مزے لوٹنا چاہیے۔ نہیں ہوتا ایسا، جی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون خراب ہوتا ہے۔ ایک میرے دوست نے کہا یہ پلازہ اگر آپ کے ذاتی ہو تو کیا ہوگا؟ میں کہا استغفر، خدا نہ کرے، اگر یہ پلازہ میرا ذاتی ہو گیا، میرا سکون چھن گیا، ختم ہو، مجھے نیند نہیں آئی، اصلا نیند نہیں آئی، یا اگر میرا ذاتی ہو گیا، جی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے حلال حرام کا بھی سوال نہیں ہے کہ جو پیسہ زیادہ آیا ہے یہ حرام کا پیسہ ہے اس لیے سکون چھن جاتا، نہ، حلال کا بھی ہو پھر بھی ضرورت سے زیادہ پیسہ آ گیا، سکون چھن جاتا ہے۔ ایک مومن حاجی ابراہیم اہل خیر ابراہیم، انہوں نے ٹرسٹ قائم کیا، بہت خیرات کرنے والا بندہ، بہت خیرات کرنے والا بندہ۔ وہ کراچی میں ہوتے تھے، کہا کہ ایسا ایک وقت ہمارا تھا کہ ہم بمبئی میں ہوتے تھے، ایک کمرے میں 9 افراد ہوتے تھے، 9 افراد، اور ہمارا بہترین ناشتہ 9 افراد کے لیے بہترین ناشتہ 2 انڈے، یار 2 انڈے 9 افراد میں تقسیم ہوگا تو کتنا آئے گا؟ تھوڑا سا۔ یہ ہمارا بہترین ناشتہ تھا جو مہینے میں 1 بار یا 2 بار ہم کو ملا کرتا تھا۔ اس وقت ہم آرام سے سوتے تھے۔ آج میں کروڑوں کا مالک ہوں، میرے کارخانے چلتے ہیں، میں حساب کتاب بھی کرنے والا ہوں، حلال حرام بھی دیکھنے والا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، مگر وہ سکون چھن گیا، آرام نہیں ملتا۔ آپ کہا حاجی صاحب بات اسی طرح ہے، اور یہ دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے، دولت آنے سے سکون چھن جانا، آرام نہ ملنا، دلیل ہے کہ ہم یہاں کے لیے نہیں ہے۔ سمجھو اس بات کو، اس نقطے کو سمجھو۔ اگر ہم یہاں کے لیے ہوتے تو جتنا یہاں کی چیزیں ملتی اتنا ہی سکون میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں۔ مچھلی پانی میں رہنے کے لیے خلق ہوئی ہے، اس کو پانی میں سکون ملتا ہے، پانی کے باہر پھینکو اضطراب میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی میں۔ اگر ہم دنیا کے لیے خلق ہوئے ہوتے تو جتنا دنیا مل جاتی ہے ہم کو سکون مل جاتا، نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہاں کے لیے ہم خلق نہیں ہوئے، ہم خلق ہوئے ہیں اس جگہ کے لیے جس کے بارے میں فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، کہ وہاں آپ کو سکون ملے گا، آپ کو مزہ آئے گا جنت میں۔ ایک جامع ترین تعریف ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی بحث باقی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آپ کے لیے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔